حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کزن ہوتے ہیں، چچازاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں، دو نعمتیں ہم کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ان کے بارے میں اکثر لوگ، ایسی دو نعمتیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ دو نعمتیں کیا کیا؟ نمبر ایک الصحۃ، صحت اور تندرستی، عافیت۔ نمبر دو کیا ہے؟ الفراغ، خالی وقت۔ یہی دو چیزیں، انہی دو چیزوں کے بارے میں، بلکہ انہی دو چیزوں کو میں عنوان بنا کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن دو باتیں ہیں ہمارے سامنے، ایک تو عالمی اعتبار سے جو حالات ہیں، اور انڈیا کے آپ بھی نیوز میں روز روز سنتے ہی ہیں کہ کیا وبا کا کیا حال ہے، کیا کیا پابندیاں آ رہی ہیں، کون سے ملک سے آنے والے کے لیے کیا کیا ٹیسٹ لازم، کیا کیا سرٹیفکیٹ کے طور پر وہ چیز جمع کرنا لازم کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف انگریزی اعتبار سے سال کا اختتام ہو کے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں مجھے بولنا ہے۔ ایک ظاہری طور پر جسم میں آنے والی بیماری، ایک ہمارے ایمان اور روح پر حملہ ہونے والی بیماری۔ دونوں بیماریوں سے بچنا ہم مسلمانوں کی شان ہے، دونوں بیماریوں سے بچنا ہم مسلمانوں کی علامت اور نشانی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں، میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، ویسا ہر انسان اپنی زندگی میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ بہت نعمتیں ہم منہ کھول کے، لکھ کے، کسی بھی طرح کر کے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سیکنڈ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے دماغ کے اعتبار سے، ہمارے جسم کے اندر کے ہڈیوں کے اعتبار سے، رگوں کے اعتبار سے، ہمارے ہارٹ کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، اور دوسری کئی ساری چیزیں بول سکتے ہیں، چاروں طرف ہونے والے موسم کی تبدیلیوں کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے لیے، صرف ایک ایک فرد کے لیے بھی کروڑوں کی نعمتیں اللہ کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا مجھے۔ اور ظاہر بات ہے، ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس صحت اور تندرستی چاہیے، ورنہ ساری نعمتیں ہیں لیکن صحت اور تندرستی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو ساری نعمتیں اپنی جگہ لیکن اس کو فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں ظاہری اعتبار سے ساری شکلیں صورتیں ہیں، دنیا چلتی ہے، دنیا میں رنگ ہیں، روپ ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، جنگل ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان کی نگاہوں میں، آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو پھر یہ کوئی چیز اس کو پتہ نہیں چلتا، ان چیزوں کے فائدوں سے وہ محظوظ نہیں ہوتا۔ یہ کیسی ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی ڈیزائن کیا، کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ باہر میں روشنی رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی آنکھوں کے اندر کی روشنی بھی ضروری ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، جب ہم کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے جسم کے اندر صحت، تندرستی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، تندرست آدمی کے سر کے اوپر اس کی اپنی تندرستی ایک تاج ہے،
یہ آپ کو بات سمجھ میں آنا. ایک جس طرح سے کنگ بادشاہ ہے, அரசனுடைய தலைக்கு மீது அவனுடைய கிரீடம் எப்படி இருக்குமோ அதை போல் நோயற்றவனுடைய தலையின் மீது இருக்கக்கூடிய கிரீடத்தை போல்தான் நோயில்லாமல் அவன் ஆரோக்கியமாக இருப்பது. सेहत मंदी तंदुरुस्ती है ना, तंदुरुस्त लोगों के सर में रहने वाला एक ताज, खुद वो देखता नहीं, बाकी जो बीमार है ना दुनिया में वो उसको देख लेते. मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा पैर में दर्द है, गुड़गे में ऐसा दर्द कि मोड़ने नहीं होता, जो आराम से भागते करते उनको देख के मैं हसरत करता हूँ. एक ताज है, एक बादशाह है वो मेरी निगाह में कि भाई ये देखो कितना मज़े से काम भी उछलता बैठता, कैसा भी कूदता चलता, देखो मुझे नहीं हो सकता है. देखो सेहत तंदुरुस्ती एक ताज है हमारे सरों में, इसका एहसास. व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन के शुमार करके हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर दे सकते. तो पूरी नियामतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, जितना हो सकता उतना तो करने का इरादा करना चाहिए. सेहत तंदुरुस्ती के लिए क्या करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें सिखाएं. एक तो रूहानी एतबार से कि अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, और दूसरा फिज़िकली यानी अपने जिस्मानी एतबार से क्या करना है. दोनों चीज़ें अल्लाह के नबी सिखाए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए मदीना मुनव्वरा के बाहर एक मैदान, ट्रेनिंग के वास्ते एक मैदान, वहाँ जाके सहाबा को सिखाते. कैसा सिखाते? नौजवान सहाबी हैं, घोड़े दौड़ा देते, बहुत तेज़ दौड़ता घोड़ा. अब एक नौजवान सहाबी क्या करना, तेज़ दौड़ना, दौड़ते 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 जाके चढ़ के बैठ जाना भी घोड़े में. बहुत तेज़ घोड़ा दौड़ता है और तेज़ दौड़ते हुए घोड़े से ऐसा उतर जाना कि गिरना नहीं, मार नहीं लगना. ये सिखाते थे बाकायदा अल्लाह के रसूल. तीर फेंकने की ट्रेनिंग देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रनिंग रेस रखते थे सहाबा के दरमियान. खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शौहर अपनी बीवी के साथ, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारे लिए जो अम्मी जान है अल्लाह के रसूल की बीवी, साथ में रनिंग रेस रखे हैं, दौड़े हैं साथ में मियाँ बीवी. एक मरतबा, पहली मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जीत गई, दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते. यानी शौहर का बीवी के पास हार जाना भी एक जीत ही है. हारे जैसा जो एक्टिंग करता है या तो हार जाता है, वो खुद इसकी ज़िंदगी की अच्छाई के लिए, वो खुद भी एक जीत. दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा के अंदर बाग के अंदर रनिंग रेस रखते हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते हैं. आपको समझना क्या है, फ़िज़िकली कैसा एक्टिव रहने भी अल्लाह के रसूल हमें सिखाएँ. अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको मालूम होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने चचा हैं उन चचाओं में से दो चचा हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों मुसलमान हुए थे. इन दो चचाओं में बहुत देर से मुसलमान होने वाले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मुसलमान होने के बाद एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछते हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करो, आप ज़रा अंदाज़ा करके देखो, मुसलमान होने वाले दो चचाओं में से एक चचा तो शहीद हो गए, शहीदुश्शुहदा ये हमज़ा. अब एक हैं अब्बा की जगह देने वाले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा को अब्बा के जैसा मर्तबा मकाम इज़्ज़त देने वाले. वो चचा आके पूछते हैं अपने भतीजे से कि अगर मुझे अल्लाह के पास एक चीज़ मांगना है, वन एंड ओनली एक चीज़ मांगना है, तो मैं क्या चीज़ मांगूँ. अब सोचो, फैमिली बैकग्राउंड देखो, कैसे मेन पर्सन आके पूछ रहे हैं. अब अल्लाह के रसूल जो बताएंगे बहुत 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 ज़रूरी और बड़ा ज़बरदस्त राज होगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु आफ़िया. ये ज़बरदस्त जुमला अल्लाह के नबी ने उसी वक्त फरमाया, अल्लाह से आफ़ियत तलब करो, अल्लाह से आफ़ियत मांगो. एक मरतबा अल्लाह के अच्छा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं, बहुत दिनों के बाद एक ज़माना गुजर गया, दोबारा मैं गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. मैं पूछा मुझे एक चीज़ अल्लाह ताला से मांगनी हो तो मैं क्या चीज़ मांगूँ. दोबारा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा कि आफ़ियत मांगो. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा. अल्लाह ताला से अफ़ू मांगना है, माफ़ी, या अल्लाह माफ़ कर दे. आफ़ियत मांगना है, ये आफ़ियत की ज़रूरत दुनिया में भी है, आखिरत में भी है. हर जगह आफ़ियत की ज़रूरत है, हर किस्म की बलाओं से मुसीबतों से आफ़ियत की ज़रूरत है. अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये किस्म के वबा बीमारियाँ जो हमारे चारों तरफ उसके बारे में ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं, उससे बचने के लिए भी अल्लाह ताला से हमको आफ़ियत मांगनी है. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़िया. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा सअलल इबादु शैअन अफ़ज़ल मिनल आफ़ियती. बंदे अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगे हैं, सबसे बड़ी फ़जीलत वाली दुआ बोले तो वो आफ़ियत ही है. आफ़ियत से बढ़ को फ़जीलत वाली चीज़ बंदा नहीं मांग लिया. फ़इन्नल अब्द लम युअत बादल यकीन शैअन मिनल आफ़िया अफ़ज़ल मिनल आफ़िया.
بندے کو اللہ کے اوپر جو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، نعمت مل گئی، یہ بہت بڑی نعمت. اس نعمت کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ ہے عافیت. آپ اندازہ کر کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بولتے ہیں. ایمان جیسی جو بڑی دولت اور نعمت ہے، اس کے بعد جو نعمت کہا جائے، نعمت کے طور پر شمار کیا جائے، وہ ہے عافیت. تو عافیت کا مل جانا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، مجھے اس عنوان کو پھیلانے کے لیے بالکل گنجائش نہیں، کیونکہ مجھے کئی ساری باتیں بتانی ہیں آپ کو مختصر وقت کے اندر، تو بالکل گنجائش تو نہیں ہے. میں سمیٹتے ہوئے بات کو بتاتا ہوں. عافیت ہے نا، یہ آپ ہر دعا کے اندر لازمی جز بنا لو. آپ ہرگز نہ بھولو، ہرگز آپ نہیں بھولنا. آپ اپنے اکیلی دعا کے اندر بھی جماعت کے ساتھ مل کے دعا کریں، جیسی بھی ہو، کسی بھی دعا میں عافیت مانگے بغیر آپ کی دعا، عافیت سے خالی آپ کی دعا نہ ہو. عافیت ضرور مانگا کرو، ضرور مانگا کرو. ہر قسم کی بلا مصیبتوں سے، جسمانی، روحانی، ہر چیز سے بچاؤ کا ذریعہ وہی. ایک آدمی ایک مولانا کے بازو بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت وہ ان کو دیکھو، وہ یجمان کو دیکھو، کیا بنگلے، کیا کارا، ان کو دیکھو کتنا کروڑوں کی بزنس، اسے دیکھو اس کی بزنس تو یہاں بھی وہاں بھی باہر بھی سب جگہ، یہ بنگلے، یہ کاراں، یہ آسائش، نعمتیں، یہ سب اللہ بانٹنے کے ٹائم میں کہاں چلے گیا تھا کہ معلوم نہیں نا، رکھو وہ لے کو رہنا تھا نا، میں وہ ٹائم میں کہاں چلے گیا تھا کہ معلوم نہیں، پورا ان لوگوں کو مل کو ہے نا. ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں آتے رہے یہ خیال. تو وہ مولانا کیا بولے، ٹھیک ہے کل ایک جگہ چلیں گے ہم. تو وہ مولانا دوسرے دن وہ آدمی کو لیے سیدھے گورنمنٹ ہاسپٹل کو چلے گئے، بہت بڑے ہاسپٹل کو چلے گئے. آپ چاہے کوئی بھی لے لو، یا اپولو، سی ایم سی، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں، ہاسپٹل کو لے کے چلے گئے. ایک ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ایک شعبہ جو ہوتا ہے نا، ہر جگہ لے کر گئے. یعنی کنکری کے اعتبار سے، پیشاب کے اعتبار سے، ہارٹ کے اعتبار سے، شوگر کے اعتبار سے، بی پی کے اعتبار سے، بلکہ اس کے اندر کا جو ہارٹ کا، پھر اس کے بعد ایمرجنسی کا، آئی سی یو کا، سارے ڈپارٹمنٹ بتا دیے. سارے ڈپارٹمنٹ سب جگہ لے کر گئے. ہزاروں کے لوگ جو بیماری کی وجہ سے سکرات کے عالم میں سسک رہے ہیں، اب یا تب بلکہ موت کے آخری لمحے گن رہے ہیں، آخری سانس گن رہے ہیں، وہ ساری حالتیں بتا کے واپس اس کو باہر لے کر آئے. اب مولانا اس سے پوچھے، یہ بیماریاں ہیں نا با، لاکھوں کے، ہزاروں کے آدمیاں بیمار ہیں نا، یہ بیماریاں سب اللہ بانٹنے کے ٹائم میں تو کہاں پر چلے گیا تھا؟ سمجھ میں آ گیا اسے. یہ عافیت جو ہم کو ملی ہے نا، اس نعمت کا احساس، اندازہ، جیسے بولتے ہیں نا سایہ، چھاؤں جو ہے نا، چھاؤں کی قدر آدمی کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب دھوپ ہو، ورنہ چھاؤں کی، سایہ کی کوئی قدر نہیں رہے گی اسے. بولنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، یعنی پاؤں کی قدر اس وقت لنگڑے کو معلوم ہوتا ہے. ہاتھ نہیں ہے، جس کو ہاتھ نہیں ہے اس کو ہاتھ کی قدر معلوم، جس کو آنکھ نہیں ہے اس کو آنکھ کی قدر معلوم. آنکھ رکھنے والے ہمارے پاس اتنی قدر اس کی قیمت نہیں ہوتی. تو عافیت جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ، اس نعمت کا احساس ہم کو ہونا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. بہت سے جو ڈاکٹر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ کئی ہزاروں کے صفحات کی وہ تحقیق نکالتے ہیں ریسرچ کر کے. ساری چیزوں کا جو خلاصہ اگر آپ بولیں تو ان آیتوں میں، حدیثوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر بتا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں. تم کو کھانا ہے، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانا ہے تم کو، تو اتنا کھاؤ کہ تمہاری پیٹھ سیدھی رہے، جھک نہ جائے، کمر سیدھی رہے. اس کے لیے کتنی ضرورت ہے کہ اتنا کھاؤ. نہیں اور بھی کھانا چاہتے ہیں کیا؟ اور بھی کھانا چاہتے ہیں کیا؟ تو تمہارے اپنے معدے کو 3 پارٹ میں تقسیم کر لو. اس میں کا 1 پاؤ، 1/3، 1 پاؤ، 1/3 کھاؤ بس اتنا. باقی 2 تہائی پانی کے لیے اور سانس کے لیے چھوڑ دو. اگر آدمی بہت زیادہ کھا کر 1/3 سے بھی آگے بڑھ جائے گا تو پھر باقی جو حصہ ہے وہ پانی سے بھر جائے. سانس کے سلسلے میں تکلیف، پانی کے اعتبار سے تکلیف، معدے کے اعتبار سے تکلیف، پھر جو ہارٹ کا جو نظام ہے اس کے اعتبار سے تکلیف. بے شمار باتیں ہیں، بے شمار باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر بتا دیے، راز بتا دیے. پرم رگسیم، رانو رگسیم بولتے ہیں، ایسا ایک رگسیم ہے، یہ سب راز ہی. اس کو لحاظ کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی جی لے گا تو آٹومیٹک اس کی صحت تندرستی رہے گی. اپنے بچوں کی غذاؤں کے اعتبار سے کہ بلا بدتر کی ساری چیزیں، ہر قسم کے پیکٹ میں آنے والی ساری چیزیں ہم دے دیتے ہیں. خیر یہ لمبا مضمون چلا جائے گا. دوسری جو بات مجھے سمجھانا ہے، ہم ذہنی اعتبار سے بھی طاقتور ہوں. ہم اپنے ذہن کو سب سے پہلے بیمار کریں گے، اس کے بعد ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے.
کہاں وہ بیماری آ جاتی کہ کہاں یہ بیماری آ جاتی کہ کہاں وہ آ جاتی کہ سوچنے والے آدمی کو 100 بیماریاں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم جسم کو اپنے اعتبار سے دماغ کو طاقتور رکھیں، دماغ کو مضبوط رکھیں۔ کتنا آدمی کی سوچنے کی طاقت، قوت، عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کا جسم بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک طاقتور ایمان والا، کمزور، نحیف، دبلا، بیکار قسم کا جو ایمان والا ہے اس سے زیادہ اللہ کو طاقتور ایمان والا پسند۔ اسی لیے ہم سنتے ہیں نا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب ہم سب کو انشاءاللہ جنت بھیجا جائے گا تو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سب سے پہلے کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، ہر قسم کی پوشیدہ ساری بیماریوں سے جیسا پاک کریں گے، جسمانی بیماریوں سے بھی ہم کو پاک کریں گے۔ بڑھاپا، جوانی بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، بچپنا بھی نہیں، بلکہ جوانی رہے گی۔ 30 پر 3 سال، بعض روایتوں میں 30 سال، بعض روایتوں میں 30 پر 3 سال کی عمر بتائی گئی ہے کہ جنت میں جاتے ہوئے ہر مرد، ہر عورت کی عمر یہی ہوگی۔ ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ، پورا کا تعلق آپ سمجھو یہ ساری کی ساری چیزوں کا کنیکشن وہاں ہے۔ یہ ہم کو اشارہ کر دیا گیا طاقتور ایمان والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو آقا تھا پہلے، وہ آ کے چیلنج کرنے لگا، محمد ہمت رہے تو آؤ دیکھ لیں گے، ہمت رہے تو آؤ لڑنے دیکھ لیں گے۔ دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے، کیا حضور کو چیلنج کرتا ہے کہ ہمیں آتے؟ میں کس سے بات کرتا ہوں کہ انہوں جواب دینا۔ پھر 3 مرتبہ حضور خاموش ہے، اس کے بعد اٹھ گئے، بولو ہتھیار سے یا ہاتھ سے، کیسا لڑنا بولو۔ یہ ہمارے نبی ہمیں جو نبی بولتے ہیں نا کہ صرف خالی تہجد پڑھتے تھے، تسبیح ذکر کرتے تھے، روزہ نماز اتنے سے نہیں، وہ بھی صحت مند تندرست رہنے کے گر سکھائے ہیں اللہ کے رسول۔ اتر گئے میدان میں، پوچھے ہتھیار سے یا ہاتھ سے؟ وہ بولا کہ میرا ہاتھ کافی تمہارے واسطے، اکڑ سے بولا۔ خیر شروع ہوا مقابلہ، اسٹارٹ کیے۔ اللہ کے رسول نے ایک جو کام کیا اس کی وجہ سے ایسا پتا پانی ہو گیا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پیشاب وہیں کر دیا۔ آپ سنے ہوں گے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، بہت زبردست پہلوان، مکے کے بہت زبردست پہلوان، کوئی ملی التبیرر کر کے بولتے ہیں نا، کوئی بھی ان کو زمین میں لٹا نہیں سکا آج تک، ایسا زبردست پہلوان تھے۔ ان کو معلوم ہے سو مرٹ دماغ کے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، چیلنج کیے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چیلنج کیے، مجھے پچھاڑنے ہوتا ہے کیا، زمین میں گرانے ہوتا ہے کیا، کہ کیا گرا ڈالے تو کیا، اب میرے پاس بکریاں ہی نہیں، ایک بکری دے ڈالتا ہوں تمہیں۔ شروع مقابلہ، میچ شروع، گرا دیے فوراً، فرسٹ اسٹارٹنگ میں حضور گرا دیے نیچے۔ آج تک مجھے کون بھی نہیں گرایا نا، میں ذرا کیا تو بھی ادھر ادھر خیال میں چلے گا سکا ہے، میں ذرا توجہ ہٹ گئی سکا ہے، سیکنڈ بکری دے دیے، سیکنڈ ایک بار، سیکنڈ پھر بکری دی، تیسری مرتبہ پھر بکری دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کو موٹا دماغ، ان کو سمجھ میں آیا سو چیز، بول دیے کہ مجھے نیچے زمین میں گرانے کی طاقت کس کے اندر بھی نہیں، تمہیں مجھے گرا دیے ہیں کر کے بولے تو تم معمولی انسان نہیں، تمہیں بولے جیسا تمہیں اللہ کے رسول محمد چھوں گے تمہیں۔ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر جگہ جگہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اپنا سارے فرشتوں کا جو سردار اللہ جن کو بنایا، سارے نبیوں، ساری کائنات کے سردار ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سن لیے ابھی۔ ویسے فرشتوں کے سردار کے بارے میں قرآن میں اللہ بولتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین، زبردست پہلوان، علمہ شدید القوا، بڑے طاقتور، حضرت جبرائیل کے بارے میں۔ یعنی ہم کو بھی ایسے ہی صحت مند طاقتور ہونا چاہیے، ہمیشہ لیٹے رہیں، ہمیشہ کوئی سست رہے، ہمیشہ کوئی ایسی بیمار بنانے کی چیزیں کھاتے رہیں، ذہن کو بیمار بنا کے رکھ لیے، یہاں سے یہ نیوز پڑھتے ہیں، وہاں سے یہ نیوز سنتے ہیں نا، ہم نہ بھی آ جائیں گا کہ گھر میں بھی آ جائیں گا کہ ذرا کیا تو معمول بخار آ گئے تو وہ رہیں گا کہ فوراً کھانے چھوڑ دینے کا یا یہ کر دینے کا وہ کر دینے کا۔ ذہن کو بیمار بناؤ گے تو جسم بیمار بن جائے گا۔ نمبر 2 جو ہمارے لیے ایک خطرناک ایک چیز ہمارے سامنے ہے، ابھی دسمبر کا خاتمہ ہے، جنوری شروع ہے، مسلمانوں کے اعتبار سے سال ختم بھی نہیں ہوتا، شروع بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ذی الحجہ پر سال ختم ہو کے محرم سے سال شروع ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ عیسائیوں نے کرسمس سے ہنگامہ شروع کر کے اس جنوری کے 1 پر اس ہنگامے کو وہ ختم کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ ابھی سے آپ نیوز کے اندر سنتے ہوں گے کہ فلاں بیچ کے اندر منع کر دیا گیا، یہاں منع کر دیا گیا، نیو ایئر پارٹی نائٹ کے اندر یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی کیا بھی کسی سے کم نہیں بول کے تیاری کے اندر اتر گئے ہیں۔ عیسائی فرسٹ نیو ایئر کے واسطے بول کے ہیپی نیو ایئر کا پروگرام کرتے ہوئے، نیو ایئر کے لیے سیلیبریشن کے واسطے ساری تیاریاں وہ پروگرام کرتے ہیں، نہیں بلکہ مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں بول کے یہ بھی صاف صاف بتاتا ہے
चारों तरफ से उसका मैसेजों का भेजना, वीडियो का भेजना, हर बात के अंदर लिखना, अपने व्हाट्सअप स्टेटस के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उसका रख लेना हैप्पी न्यू ईयर। ये सारा बताता है कि हम अपने इस्लामी जो प्यारी तहजीब है इसको हकीर समझते हैं, इसको बेइज्जत समझते हैं। इतनी अच्छी नेमत अल्लाह इस्लाम की हमको देकर भी हम इसको हकीर समझ के उसको पसंद करते हैं। वो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, फिर हम क्यों वहाँ पर मुबारकबादी पेश करें। मुहर्रम जो साल का इस्लामी एतबार से शुरू है, वहीं पर हमको मनाने के लिए नहीं, कुर्बानी याद करने के लिए कहा गया है। तो इसमें ये गैरों के तरीक़े में हम क्या मनाएंगे। रात के एक घर है, फैमिली है, रात के 12 बजने वाले हैं, 11:50 पर 8 है। घर में जो बाप है वो उठता है, लाइट ऑफ करता है, पूरी लाइट ऑफ कर दिया, घर को गुप्त अंधेरा कर दिया। 11:50 पर 8 क्यों? 12 बजते ही फ़ौरन हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। करंट ऑफ नहीं हो गया, इन्हें पूरा का पूरा ऑफ कर दिया, घर को गुप्त अंधेरा कर दिया, मोमबत्ती जला दिए। माँ जो घर की है ना, मोमबत्ती जला दी, सब बैठ गए हैं। बच्चा, छोटा बच्चा जो मकतब को जाता है, मदरसा पढ़ता है, वो बच्चा भी बैठा हुआ है। ये सब तमाशा देखता है। ये केक काटने के वास्ते तैयार है। मुसलमानों के घरों में होने वाली चीज़ें, इन सारी चीज़ों से अगर हम मुसलमान बच्चों को, अपने नौजवान भाइयों को, अपने घर वालों को भी बचाना शुरू कर दे तो बहुत बड़ी खुराफात को ख़त्म करने का सवाब हमको मिल जाएगा। फ़िक्र तो करना शुरू कर दें, कम अज़ कम फ़िक्र तो करना शुरू कर दें। लिख कर, बोल कर इस बात को उससे पहले बहुत आम कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी फ़िक्र करना शुरू कर दें, इसकी फ़िक्र करना शुरू कर दें। घर में बैठे हैं तो आप केक कटने के लिए तैयार हैं। बच्चा पूछने लगा, ये अम्मी का एक तरफ ख्याल, ज़रा शार्ट कर लेता हूँ, अम्मी का एक तरफ ख्याल, शादी होने के बाद से कैसी कैसी नियमतें अल्लाह की मिली, कितने साल गुजर गए, क्या गुजर गए। अब्बा का एक तरफ ख्याल, कैसा कमाए, कैसा गंवाए, कहाँ गया, कैसा हुआ, एक तरफ ख्याल। बच्चा बैठा है, बच्चा पूछने लगा, हमें सब क्रिस्टिना की अब्बू। अम्मी अब्बा घबरा गए, क्योंकि मैं तो सुनिया हूँ स्कूल में क्रिस्टिना ये करते सो कर को, हमें सब क्रिस्टिना की। नहीं बेटा, क्या बेटा, तो हमें मुसलमाना, अल्लाह तौबा बोल, क्या ये किधर ये हंगाम है। पूरा सुन को हो गया, खामोश हो जाकर। उसके बाद बच्चा पूछता है, सबा को मस्जिद में क्या तो भी बड़ा प्रोग्राम होगा क्या? नहीं मस्जिद में सब क्या ही प्रोग्राम होगा नहीं ना, नहीं हमें अब सेलिब्रेशन करते हैं ना, सबा को हमें चर्च को जाएंगे क्या? सबा को बात समझ में आ गई हो। ये चीज़ भी अगर हम बड़ों को भी समझ में आ जाए बस काफ़ी है। हमारी मस्जिद से, हमारे इस्लाम से, हम जो मुमिन हैं, हमारे ईमान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर वहाँ जाने वाले हैं, चर्च को जाने वाले हैं, चर्च को जाने वाले गैर अगर हम हैं तो हमारा इसका कनेक्शन है। अगर हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से है, इस्लाम से है, अल्लाह रसूल से है, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। तो अच्छी तरह समझ जाएं, हमारे नौजवानों को व्हीलिंग करने से, गाड़ी चलाने से, केक काटने से, जगह जगह लिखने से, स्टिकर लिखने से, पेपर लेने से, वैसे स्टिकर बच्चों को ख़रीदते हुए देखने से भी मना कर देना चाहिए। सारी चीज़ों को मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए कि इसके अंदर क्या करना। गए साल मैं कितना मठूस था, अब आइंदा साल कितना समझदार बन जाऊँगा। गए साल क्या क्या गलती किया, अब इस साल मैं क्या सीखना है, किस में तरक्की होना। तरक्की के एतबार से घुमा को बच्चे के दिमाग को घुमा के छोड़े जा। बेटा गए साल इतना ये था, अब ये साल ये सीख लेना, वो साल ऐसा हो गया, ये साल ये सीख लेना। हर चीज़ के एतबार से बोलने के लिए मौका नहीं है, हर चीज़ के एतबार से नफ़े में तो बच्चे का दिमाग घुमा सकते। 22 से 23 में जाते हैं तो क्या तो तरक्की होना बेटा, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हम बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होने का असर हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्म में दिखना नहीं क्या, हमारी अक़ल में दिखना नहीं क्या, एजुकेशन में दिखना नहीं क्या, वो दिखना बेटा बोल के समझाना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमको सही समझ के तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन।